اور جن کی بکریوں کا یہ شان اور مقام ہو ان کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں ہے، یہاں تو بابیوں کی بکریاں کام کر جاتی ہیں، ان کو کیا پتا کہ بابے کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے علاقے سے آپ نے ہجرت کر کے فلسطین کے اندر پہنچے، وہاں ایک بیر سبا ایک کنواں ہے، مشہور بڑا تاریخی نام ہے، تو اب تو یہ شہر بن چکا ہے فلسطین کے قریب، لیکن جب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، جوانی کی عمر تھی، جب یہاں پہنچے تو آپ کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، بہت زیادہ مال تھا، گائیں بھینسیں، اس کے علاوہ اونٹ، بہت زیادہ بھیڑیں تھیں آپ کے پاس، اللہ نے بہت مال آپ کو عطا کیا تھا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ آپ کو شیخ صالح کے نام سے پکارتے تھے، یعنی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے۔ کچھ بات ہوئی، کچھ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کی۔ جب بے ادبی کی نا، آپ نے اس شہر سے ہجرت کی اور دوسرے شہر کے اندر چلے گئے جس کو اس وقت جبرون نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن اب اس کو الخلیل کہا جاتا ہے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو پیچھے سے اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ جو بندہ اللہ والوں کو تنگ کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کو اور ولیوں کو، جو برگزیدہ بندوں کو تنگ کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا ضروری دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ اس کو ضرور سزا دیتا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کی، آپ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے دوسری جگہ پر اپنا مال سامان لے کر، جب وہاں پہنچے تو پیچھے سے وہ جو کنواں تھا نا بیر سبا، وہ کنویں سوکھ گئے، پانی ختم ہو گیا۔ جب لوگ وہ آئے کنویں پر اپنے مالوں کو پانی پلانے کے لیے، اپنے لیے پانی لینے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر پانی بھی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دل ہی دل کے اندر سوچا، انہوں نے کہا کہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جو شیخ صالح کو تنگ کیا نا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ان کی بے ادبی کی ہے نا، اس کی سزا یہ اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمارے کنویں سوکھ گئے ہیں۔ کنویں سوکھے، انہوں نے دل کے اندر یہ بات آئی، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ وہی ہے، یہ اس وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اس قبیلے کے 4-5 سرداران کٹھے ہوئے اور کٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آپ کے پاس پہنچے، سارا واقعہ سنایا، فرمایا کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، آپ معاف فرمانے والی شخصیت ہے، حضور ایسا کریں ہمیں معاف بھی فرمائیں اور ہمارے علاقے واپس بھی آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، معاف کر دوں گا، علاقے میں نہیں جاؤں گا، آپ کی بستی میں نہیں جاؤں گا، آپ کے پنڈ میں نہیں آؤں گا، معاف کر دوں گا۔ فرمایا کہ حضور نہیں، ایسا نہ کریں، اگر آپ نہیں آؤ گے تو پانی نہیں ملے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے بچے مار جائیں گے، ہم مار جائیں گے، ہمارے مال ختم ہو جائیں گے، ہماری کھیتی بیڑی سب ختم ہو جائے گی، حضور کرم فرمائے واپس آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایک اور کام ہو سکتا ہے۔ یہ بات زبردست غور سے سننے والی ہے، کمال کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہیں جاتا، فرمایا کہ میرے اس مال میں سے 7 بکریاں لے جاؤ، یہ بکریاں ان کنویں کے پاس جا کر کھڑی کر دینا۔ فرمایا پھر بکریاں جانے، بکریوں والا رب جانے اور حضرت ابراہیم جانے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں ہے، یہاں تو بابیوں کی بکریاں کام کر جاتی ہیں، ان کو کیا پتا کہ بابے کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جاتا، یہ بکریاں لے جاؤ۔ لوگوں نے 7 بکریاں لی، واپس چلے آئے اپنے جناب اس بستی کے اندر، کنویں کے پاس گئے، وہاں جا کر انہوں نے بکریاں کھڑی کر دی۔ اب بکریاں کھڑی کرنے کی دیر تھی، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اللہ کی رحمت ایسی برسی نا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے کنویں جناب پانی سے بھر گئے۔ ابھی آئے نہیں تھے، خود نہیں آئے تھے، ان کے وہ تبرکات آئے تھے، وہ ان کی وہ بکریاں آئی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہتی تھی۔ بکریاں آئیں، انہوں نے کنووں کے پاس ابھی کھڑی ہی کی، اللہ کی رحمت ایسی برسی، ایسی اللہ کی رحمت برسی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کنویں جناب پانی سے بھر گئے۔ اور جن کی بکریوں کا یہ شان اور مقام ہو ان کا اپنا کیا مقام ہوگا، جن کی بکریوں کی یہ طاقت اور قوت ہو، جن کی بکریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوکھے کنووں کو پانی سے بھر دے، پھر ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔